میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اس دور میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے اور جو سیاست کی نااہلی اور سیاست کے جو علمدار ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ڈیزل پٹرول ایک دن جو ہے وہ کہاں پہنچا ہے، دوسرے دن کہاں پہنچا ہے۔ اب جو ڈیزل پٹرول کا بیلنس جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے، مگر افسوس کا عالم ٹرانسپورٹ مافیا جو ہے وہ بے لگام ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہری پور سے ایبٹ آباد کا کرایہ من پسند لیا جا رہا ہے۔ ادھر سے ہری پور سے ایبٹ آباد جاؤ تو اس کا ریٹ اور ہے، ایبٹ آباد سے ہری پور آؤ تو اس کا ریٹ اور ہے، ہری پور سے پنڈی جاؤ تو کچھ اور وصول کیا جاتا ہے، اور پنڈی سے ہری پور آنا ہو تو کچھ اور وصول کیا جاتا ہے۔ سی این جی پر چلنے والی ٹرانسپورٹ پٹرول اور ڈیزل کا کرایہ وصول کر رہے ہیں اور عوام کی چمڑی دونوں ہاتھوں سے اٹھائی جا رہی ہے۔ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، آر ٹی اے کی طرف سے پروگرام جاری ہوتا ہے کہ کرایوں میں ترمیم ہو گئی ہے، تو اس حساب سے جو ہے کرایہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ اس کو فالو کرے۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ڈیزل پٹرول گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس صورت میں آر ٹی اے کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک ضمنی جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کرے اور کرایوں کا تعین کرے، پر کلومیٹر کے حساب سے کتنا کرایہ بنتا ہے۔ ڈیزل بڑھتا ہے، پٹرول بڑھتا ہے تو کرایہ جو ہے وہ ڈبل ٹریبل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ رکشا ہو، سوزوکی ہو اور ٹوٹا آئی ایس ہو، ان کا جو سی این جی کٹیں لگی ہوئی ہیں اور سی این جی پر چلنے والی جو ٹریفک ہے اور پٹرول کا کرایہ اور ڈیزل کا کرایہ وصول کرتے ہیں، یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ قانون کا چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں ہے، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، اور جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے وہ دن بدن فعال ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ان کو یہ وارہ نہیں ہے کرایہ تو اپنی گاڑیاں اور یہ جتنے بھی ہیں اڈے بند کر دیے جائے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ دیے جائے۔ اکثر گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ گاڑیاں ہوتی ہیں اور ٹیکسی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو آفس کے لوگ ہیں وہ غفلت کا شکار ہے کہ ایک ٹیکسی گاڑی جو ہے وہ اس کا ٹیکس اور ہوتا ہے، اور پرائیویٹ گاڑی کا پرسنل گھر کی جو پرائیویٹ گاڑی ہوتی ہے اس کا ٹیکس اور ہوتا ہے، مگر یہاں پہ سانجا منصیرہ بنا ہوا ہے۔ وہی کرایہ ٹیکسی جو پاس ہے وہ بھی لے رہی ہے، اور جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں جن کو جی ٹی روڈ پہ ٹیکسیاں سواریاں اٹھانے اتارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی یہاں پہ گردش کر رہی ہیں۔ ہری پور شہر میں 2019 میں جو کرونا آیا تھا، اس کرونے میں ایسی وبا رکشوں کی آ گئی ہے، جو 1000 رکشہ رجسٹرڈ ہے تو 37,000 رکشہ جو ہے حسن ابدال، ٹیکسلا اور دیگر گرد و نواح سے یہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایسے رکشہ ڈرائیور ہیں جن کے پاس نہ رکشوں کے کاغذات ہے، نہ لائسنس ہے، نہ روٹ پرمٹ ہے، نہ ہی ان کا کوئی طریقہ کار ہے کہ وہ ایسے ان نون بچے ہیں جو 8 سال 12 سال کے رکشے چلا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوزوکی اور رکشا مافیا جو ہے اور جو ٹرانسپورٹ کے اڈے کے جو مافیا ہے وہ سواریوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ہر شریف آدمی کی تذلیل کا کام شروع ہوتا ہے۔ سچ تو ضرور کڑوا ہوتا ہے مگر تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ آج کے میرے اس ویلاگ سے بہت سارے ایسے ناسور، ایسے نااہل قسم کے لوگ آگ بگولا ہو جائیں گے، اور میرے اس پروگرام کے نیچے ایسے اچھے کمنٹس بھی آئیں گے اور بیڈ کمنٹس بھی آئیں گے۔ جب بیڈ کمنٹس کسی کا آئے گا تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اچھے کو اچھا برا کہنا چاہیے، اور برا جو بات ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی تذلیل ہونی چاہیے۔ معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ کہتے ہیں نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ انسانیت کی کوئی قدرت قیمت ہے، دوسروں کی جیب پہ نظر ہوتی ہے کہ کس طرح اس کی چمڑی اتاریں اور اسے لیں۔ بازار میں چلے جاؤ، سبزی کا اپنا ریٹ ہے، فروٹ کا اپنا ریٹ ہے، ایک ریڑھی والے کا اپنا ریٹ ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ ان کو کوئی طریقہ کار ہے۔ سبزی منڈیوں کا برا حال ہے، من پسند ریٹوں پہ چڑھے ہیں، اور جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے
وہ ڈیزل اور پٹرول کے کراؤں میں لوگوں کی چمڑی اتار رہے ہیں۔ تو میری ضلعی انتظامیہ سے بالخصوص RTA سیکٹری RTA سے اور اس کے علاوہ کمشنر ہزارہ سے اور DIG ہزارہ اور DPO ہریپور سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے سخت کریک ڈاؤن کرے، اور GT روڈ پر جتنے منی اڈے ہیں غیر قانونی ان کو بند کیا جائے، ان کو اڈوں میں جا کے جگہ دی جائے، اور یہ اڈوں کے اندر جو ہے نا اپنی ٹریفک کے جو نظام ہے وہ سنبھالیں، اور ٹریفک کے جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے اور شہر کو صاف ستھرا کیا جائے۔ یہ گندی عناصر اور بےہودہ قسم کے ان نون سینس جو جاہل قسم کے لوگ آتے ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنی تجاویز دیتے ہیں، یہ انتظامیہ کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ وہ خود ایک ادارہ ہے اور ایک منظم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں ضلعی انتظامیہ اور DPO انتظامیہ۔ ان کو تجویز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ خود جو ہے اس چیز پر کرے، اور جو لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ مافیا ہے، رکشہ مافیا ہے یا دیگر کوئی مافیا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت جو اقدام اٹھائے تاکہ معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اڈوں میں آنے جانے والی جو ٹرانسپورٹ ہے ان پر کڑی نظر رکھی جائے کہ جو جتنے لوگ ایسے ہیں متاثرہ لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اب مشترکہ جو کاوش ہے اس کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ میڈیا کا تعاون بہت ضروری ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے ہریپور شہر کی بہتری کے لیے اور ڈسپلن کے لیے اور گناگیر لوگوں کو سے بچانے کے لیے، منشیات صحافت کی چھتری میں چھپے ہوئے لوگوں کے لیے اور سیاسی چھتریوں میں چھپے ہوئے ناسوروں کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو بے نقاب کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو میرا ویلاگ ہے عوام کے لیے بہتری کے لیے اور انتظامیہ کے لیے بہتری کے لیے، تاکہ معاشرے میں جرائم پیشہ لوگوں کا خاتمہ ہو اور ہر عام شہری کو عزت اور آبرو کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے، اور جو بگاڑ جو گزشتہ 4 سالوں میں بلدیاتی نظام میں بنا ہے اور ان پہ بھی جو ہے ان پر بھی کنٹرول کیا جائے، کیونکہ افغان مہاجرینوں کے جو انہوں نے کارڈ ویریفائی کیے، ان کے جو پروفارمے جو تصدیق کیے ان کا بھی جو ہے محاسبہ کیا جائے، اور ان کو جن لوگوں نے افغان مہاجرین کو سہولت فراہم کی کہ نادرہ میں اپنا شناختی کارڈ بنوائے اور اپنے سائن سگنیچر کیے، بلدیاتی نظام میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے افغان مہاجرین کی جو ویریفیکیشنیں کی ان کے خلاف ہی کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ اس معاشرے میں ہمارا جو سکون ہے وہ دوبارہ بحال ہو۔ امید کرتا ہوں آج کا جو میرا موضوع ہے بڑا ہم پیٹرول موضوع ہے، اور انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرے تاکہ ہمارے معاشرے میں گندے اور ناسور لوگوں کا خاتمہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔